دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں ہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، اغیار مہر و ماہ سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں ہم۔ ابھی ہمیں تو صبح کی پہلی کرن ہی مہلت نہیں دیتی کہ ہم آگے نکلے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں۔ آپس میں لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، کتے لڑتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے نفس کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ انسانوں کی لڑائیاں بھی خالص لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ کہ آپ نے مولا علی کو نہیں دیکھا، ایک کے سینے پہ چڑھے اور قتل کرنا چاہتے تھے، اس نے منہ پر تھوک دیا، علی کے مرتضیٰ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا چھوڑا کیوں؟ میں نے تو آپ کے منہ پہ تھوکا۔ فرمایا ہم نفس کے لیے نہیں لڑا کرتے، ہم تو لوجہ اللہ لڑتے ہیں۔ تو نے منہ پہ تھوکا، مجھے غصہ آیا، اس لیے میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اسے غالب کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے غلبے کے لیے تگ و دو کرنی ہوگی۔ اور لوگ غلبہ دین کی فکر کرتے ہیں، دوسروں پر دین کو چڑھانا مشکل ہے، ہم پہلے کم سے کم اپنے آپ کو تو دین کا پابند کریں، ہم اپنے وجود کو تو دین کا پابند کریں، اپنی سوچ کو تو دین کا پابند کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی قوم کا جوان بیدار ہو جائے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارا کام فلمیں نہیں، ہمارا کام ہیرو کی نقل نہیں، ہمارا کام عیاشیوں کے اڈے نہیں، ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور پلٹیں، اس لیے کہ جب پلٹو گے، جیتے جی پلٹو گے، کامیاب رہو گے، مر کے پلٹو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم سچی توبہ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر لیں۔ میرے بھائیوں، جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک روایت توبہ کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیسے کیسوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کتنے بلند مرتبے عطا کر دیے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں بڑا کریم، اس کی تو شان ہی ہر آن نئی شان ہے۔ اس کا فرمان ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی، سبقت لے گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیے، برائی کر لی، اب کیا ہوگا؟ آؤ، میرے سرکار نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں صوفیاء کرام ایک واقعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو بصرہ میں رہتا ہے، اس کا نام حبیب ہے، اور حبیب کا کاروبار سود کا کاروبار ہے، وہ بیاج سمجھتے ہیں نا، سود کا کاروبار وہ کرتا ہے، اور سود خور انتہائی بے مروت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کو نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ اور سود کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اتنا بدترین جرم ہے سود۔ اور حبیب کا حال یہی ہے، پیسے بانٹ رکھیں اور ہفتے ہفتے سود وصولتا ہے، پیسے وصولتا ہے، کسی پر رحم نہیں، کسی پہ کرم نہیں، کچھ نہیں۔ حبیب ایک دن سود وصول کرنے کے لیے بصرہ میں اپنے گھر سے نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب کو آتے دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر بھی اس زمانے میں کیا تھی، حبیب کو قریب آتا دیکھ کر بچوں نے کہا، اے بچوں چلو ہٹو ہٹو، رستہ دے دو، یہ جو حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی گرد ہمارے جسم پہ پڑے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے ہٹو۔ حبیب کے قلب پر بچوں کے چھوٹے جملوں نے اتنا اثر کیا کہ اس کا سخت دل مزمحل ہو کر رہ گیا، بے چین ہو کر رہ گیا، لیکن ابھی بھی اس کے
دل پر مکمل جو ہے وہ نرمی نہیں طاری ہوئی تھی. حبیب نکلا اور نکلنے کے بعد ایک مکان پر کھڑا ہوا اور اس کے بعد کہتا ہے دستک دے کر کے کوئی ہے؟ اندر سے آواز آئی مغموم آواز, کون ہو؟ تو کہا میں حبیب ہوں. حبیب کا نام سن کر کے آواز میں اور لجاجت پیدا ہو گئی. اندر سے نسوانی آواز نے کہا حبیب میرے شوہر تمہارے ہی لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئے ہیں. 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہے, تمہارے لیے پیسوں کا انتظام نہ ہوا, میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں. حبیب نے زور سے کہا دیکھو میرے ہفتے کی رقم دے دو ورنہ میں اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں تم بے عزت اور ذلیل ہو جاؤ گے کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں. بہانے نہ کرو, پیسے فوراً دے دو. کہا کہ تمہیں یقین نہیں آتا, میرے شوہر گھر میں نہیں ہے. اور اس کے بعد جب یہ بات اور آگے بڑھی تو خاتون نے کہا دیکھو میرے شوہر بچوں کے فاقہ کشی کی بنیاد پر کسی سے بکری کا سر اور پیر قرض کے طور پر لائے ہیں. اگر چاہو تو میں رقم کی بجائے یہی اٹھا کر کے دے دوں, لیکن حبیب آج میرے بچوں کو پھر فاقہ ہوگا اور چوتھا دن فاقے سے ہو جائے گا. حبیب نے کہا تیرے بچے بھوکے رہیں یا مر جائیں اس سے مجھے کیا لینا دینا, مجھے تو چاہیے جو میں لینے آیا ہوں. اگر پیسے نہیں دے سکتے ہو تو سود کے مد میں مجھے بکری کا سر اور پیر ہی اٹھا کر کے دے دو. اس خاتون نے دے تو دیا, یہ لے کر کے چلا اور چلنے کے بعد گھر آ کر بیوی سے کہا دیکھو اس کو اچھے سے پکاؤ. بکری کے سر اور پیر جب وہ پکانے لگی اس کی خوشبو محلے میں گونجنے لگی, اس کی خوشبو جو ہے وہ محلے میں پھیلنے لگی. ایک آنے والا مرد درویش دروازے پہ دستک دیتا ہے اور جب دروازہ کھلا حبیب سامنے کھڑا تھا. فقیر نے کہا کچھ کھلا دو مجھے بھوک لگی ہے, تیرے گھر سے کھانے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. حبیب نے جواب دیا میرے گھر میں بکری کے سر اور پیر پک رہے ہیں, سن لے اگر میں نے یہ تجھے اٹھا کر کے دے دیا نا تو میں غریب ہو جاؤں گا, لیکن بکری کا سر اور پیر لے کر تو امیر نہیں ہو سکتا. چلا جا یہاں سے, میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں تجھے کچھ نہیں کھلا سکتا. ہر فقیر مانگنے نہیں آتا, کچھ فقراء ایسے بھی ہیں جو سوالی بن کر آتے ہیں لیکن بہت کچھ دے جاتے ہیں. وہ مرد درویش تھا, زندہ دل انسان تھا. اس نے جیسے یہ جملے حبیب کے سنے کہنے لگے حبیب موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ موت کا فرشتہ تیرے جسم سے تیری روح کا تعلق توڑ دے گا. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو آخرت کی تیاری کرے؟ یہ کہہ کر کے فقیر چلا. جملوں میں بلا کا جادو تھا. حبیب لرز تو گیا لیکن چند لمحوں کے بعد جب کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا تو بیوی نے ہانڈی کا منہ کھولا تو حبیب کا پورا پورا وجود کانپتا تھا, اس لیے کہ ہانڈی کھلی تو اب بکری کے سر اور پیر اس میں نہیں تھے بلکہ وہ پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. اس واقعے نے اتنا متاثر کیا حبیب کو, حبیب نے طے کیا اب بدل جانا چاہیے, اس لیے کہ جب اللہ بدلنے کا موقع دے تو بدل جانا چاہیے. اگر موقع مل کر بھی نہ بدلو گے تو پھر شاید کبھی نہیں بدل سکو گے. اور یاد رکھیں راجہ پور اور اطراف سے آنے والوں, شاید آج کا دن ہمارے لیے بدلنے کا دن آ گیا. ہم اپنے آپ کو بدل دیں, اپنی فکر کو بدل دیں, اپنی زندگی کو بدل دے, توبہ کر لے. حبیب اٹھا, کچھ کھائے بغیر اس نے رخ کیا اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ امام حسن بصری کی خانقاہ کا. خیر سے ان دنوں امام حسن بصری زمین پر سانس لے رہے تھے, حیات ظاہری میں تھے. حبیب کی قسمت تھی کہ اتنے بڑے بزرگ کے شہر میں رہتا تھا. جب خانقاہ میں پہنچا تو امام حسن بصری اپنے مریدوں کو وصیت اور نصیحت کر رہے تھے, لوگوں بدل لو اپنے آپ کو, توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. لوگوں پر رقت طاری تھی, آنسو بہ رہے تھے ساون بھادوں کی طرح. اتنے میں حبیب جا کر مجمع کے کنارے کھڑا ہو گیا تو امام حسن بصری کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا, لوگوں توبہ کر لو, لوگوں توبہ کر لو. اگر آج کی تاریخ میں ہمارے بصرہ کا بڑا مجرم حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. بس اتنا سننا تھا کہ مزید رقت طاری ہوئی. چند قدم آگے بڑھ کر حبیب آئے اور کہتے ہیں امام آپ نے کیا کہا, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیں.
امام حسن بصری نے کہا کہ اگر آج کی تاریخ میں بصرہ کا بڑا مجرم حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر قریب آئے، کہا امام آپ نے کیا کہا، ذرا ایک بار پھر کہہ دے۔ امام نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اور قریب آئے، قدموں میں بیٹھ کر کے کہا ایک بار اور کہہ دیں، تو کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو کہا اگر اللہ حبیب کو بھی معاف کر دے گا تو آپ گواہ ہو جائیں حبیب نے توبہ کر لی ہے۔ امام حسن بصری نے کہا کون ہو تم؟ کہا وہ حبیب سود خور جس کا ذکر کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں۔ امام آپ گواہ رہے میں نے توبہ کر لی، جتنوں کا یاد ہے سب کی رقم لوٹا دوں گا، جن کا یاد نہیں ہے ان کی رقم اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا، اب اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا، سب اللہ کی راہ میں۔ امام حسن بصری کے ہاتھ میں توبہ کی اور توبہ کر کے جب پلٹے ہیں ابھی تک بچے کھیل رہے تھے، ابھی توبہ ہی کیا کی ہے، کھیلتے ہوئے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو حبیب اب اللہ کا محبوب بن کر کے آ رہا ہے۔ یہ جملے سنے آنکھ میں آنسو آ گئے، مولا تیری شان کریمی پہ قربان، اتنے دن تک تجھ سے دور تھا، آج تو نے کیا کر لی کہ تو نے بچے بچے کے دل میں میری محبت پیدا کر دی۔ محلے کے بچوں کو کس نے بتا دیا، کون اعلان کرنے والا اعلان کر گیا کہ بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ تو نے محبوب بنا لیا۔ اور پھر وہ متقی ہوئے کہ 40 سال تک ایک کنیز گھر میں رہی، اس کنیز کو کہتے ہیں ارے ذرا وہ میری فلانی کنیز کو بلا دے جس کا نام فلانی ہے۔ تو کنیز نے ہنس کے کہا بابا وہ تو میں ہی ہوں، 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس حبیب نے کہا بیٹی اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ تو میرے گھر میں رہتی ہے لیکن کبھی تجھے دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ملی، میں تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ پھر وہی حبیب کو امام حسن بصری کی خلافت ملی اور وہ حبیب اجمی ہو گئے۔ اور حبیب اجمی کون ہے؟ غریب نواز کے پیروں کے پیر ہے، غوث پاک کے پیروں کے پیر ہے۔ پہلے کی زندگی دیکھو کیسی اور توبہ کے بعد شان دیکھو کیسی۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے معراج سے واپسی کے بعد اپنا جبہ مولا علی کو دیا اور مولا علی نے امام حسن بصری کو دیا اور حسن